بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے چند مثالیں دیتا ہوا چلتا۔ کچھ شیعہ تھے جذباتی، ہیں شیعہ ہیں محب۔ مثلا جناب اباذر فرماتے ہیں کہ جب گھر پر حملہ ہوا تو ابوذر کہتے ہیں میں زمین پہ بیٹھا تھا اور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا علی کو لے جایا جا رہا ہے اور ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سیدان علی کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ ملعون غلاف شمشیر سے، ایک ہوتی ہے تلوار، ایک ہوتا ہے تلوار کا غلاف، یہ غلاف شمشیر سے سیدہ کے ہاتھوں کو مار رہا تھا۔ ہم سب علی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کھڑے تھے کہ یہاں اشارہ ہو اور ہم تلوار اٹھائیں، لیکن فرمایا علی نے اشارہ دیا کہ اب یہ صبر کا وقت ہے، تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک تھا جس کا نام ہے زبیر، یہ مولا علی کا رشتہ دار ہے، پھپھی کا بیٹا ہے، صفیہ کا بیٹا ہے، جناب زہرا کا کزن ہے۔ زبیر اٹھتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، یہ تلوار اٹھاتا ہے اور جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو دالان دروازہ جیسے اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ اس دروازے کی چوکھٹ پہ لگتا ہے، تلوار گر جاتی ہے اور یہ زبیر کو وہاں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو چند شیعہ نظر آتے ہیں، سلمان بھی ہے لیکن سلمان تلوار نہیں اٹھا رہا، ابوذر بھی ہے، مقداد بھی ہے، زبیر بھی ہے۔ یہی زبیر مولا کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو آپ کا حق ہے۔ تو مولا فرماتے زبیر علی کے پاس ایسے ساتھی نہیں، اگر 25 لوگ میرے پاس ایسے ہوتے میں تلوار اٹھاتا۔ کیوں مولا علی 25 سالوں میں یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ کاش عباس کی جگہ میرے چچا حمزہ ہوتے تو آج علی کا حق غصب نہ کیا جاتا، اے کاش میرے بھائی عقیل کی جگہ پر میرے بھائی جعفر ہوتے تو علی کا حق غصب نہ کیا جاتا۔ یعنی بھائی تو ہے لیکن ایسا بھائی نہیں جیسا جعفر ہے، چچا تو ہے لیکن ایسا چچا نہیں جیسے جناب حمزہ تھے۔ یعنی خود بنو ہاشم نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، زبیر بھی بنو ہاشم میں سے ہے۔ 6 مہینے تک زبیر نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی، لیکن بنو ہاشم میں سے کسی کو پکڑا نہیں گیا کیونکہ جانتے تھے ان میں اتحاد ہے، اگر پکڑیں گے تو پورے بنو ہاشم سے جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ علی کا ساتھ پورے بنو ہاشم نے چھوڑ دیا ہے۔ بنو ہاشم بھی مولا کے غربت علی بن ابی طالب یہ تھی کہ اپنوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا، اپنا بھائی ہے اس نے ساتھ نہیں دیا، اپنے رشتہ دار ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ 6 مہینے کے بعد سب پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ولایت پذیری آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج مولا علی کو آپ معصوم مانتے ہیں، جس طرح آپ آج مولا علی کو امام مانتے ہیں تو اس زمانے کے لوگ امام مانتے تھے۔ جنگ صفین والے 99% وہ شیعہ اور آج کا شیعہ دونوں کی اصطلاح میں فرق ہے۔ اس زمانے میں شیعہ کس کو کہا جاتا تھا؟ جو شیخین کو مانتے تھے، یعنی جناب ابوبکر اور عمر کو مانتے تھے، اس کے بعد خلافت عثمان کو نہیں مانتے تھے اور خلافت عثمان کی جگہ پہ علی بن ابی طالب کو مانتے تھے۔ یہ شیعہ کہلاتے تھے 99%۔ اور جنگ صفین میں جتنے لوگ تھے وہ معتقد تھے شیخین پر، اس کے بعد عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے تھے اور مولا علی کی خلافت کو مانتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ امام کو مدارا کرنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ امام کو چلنا تھا کہ مولا علی جب خلافت پر آتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جس طرح آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ مولا فوراً مسجد پہ کہتے ہیں یہ سنت رسول کے خلاف ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول نے مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا۔ تو صدائیں بلند ہوتی ہیں، واہ عمرا واہ اسلاما، علی سنت شیخین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اگر ان جھگڑوں میں پڑ گیا تو اسلام ازبین میروت، اسلام یہاں سے ختم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو امام کو اسلام کو بچانا تھا اور اسلام کی خاطر مولا نے صبر کیا۔ اور کچھ ایسے اصحاب جو چند قدم آگے نکل جاتے ہیں، چند قدم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ کہ جب مصر کی حاکمیت کی باری آئی تو سب نے کہا کہ محمد ابن ابوبکر کو بھیجیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مصر وہ جگہ ہے جہاں پہ عمرو ابن عاص جیسے لوگ رہ چکے ہیں۔ مصر ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک سویلائزیشن کا نام ہے، وہاں پہ ہر انسان حکومت نہیں کر، مولا اشارے دے رہے ہیں، لیکن ولی کے اشارے کو سمجھنا یہ شیعہ کا کام ہے۔ کہ فارسی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اگر ولی خط لکھے اس کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ اطاعت نہیں تھی۔ اور جناب عبداللہ کیونکہ جناب محمد ابن ابوبکر ان کے سگے بھائی، ماں ایک تھی لیکن باپ الگ تھے، تو انہوں نے اس کی حمایت میں پورے شہر میں اعلان کیا کہ نہیں محمد ابن ابوبکر کو جانا چاہیے۔ مولا بھی فیصلہ دیتے اگر تم لوگوں کا یہ فیصلہ ہے میں ان کو بھیجتا ہوں۔ انجام کیا ہوا؟ ان کو مصر میں مارا جاتا ہے۔ مولا اس فیصلے کی حمایت میں نہیں تھے کہ ان کو بھیجا جائے۔ مولا حسن کے صحابی کتنے عظیم صحابی ہیں، دعا یہ کریں کہ خدا عاقبت بخیری نصیب کرے، لیکن ان کا جو ابتدائی جس کہتے ہیں نا کہ ایک شیعہ وہ جو امام سے آگے نکل گیا،
ولایت، ایکسیپٹنس اور ولایت اتنی نہیں تھی ان لوگوں میں. ایک شیعہ وہ جو پیچھے رہ گیا، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کی عاقبت میں جناب حجر ابن عدیہ، حجر ابن عدیہ امام حسن کے صحابی، جب مولا حسن صلح کرتے ہیں تو امام حسن سے ملنے آتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام، آپ نے صلح کر کے ہمیں ذلیل کر دیا. پھر امام بٹھاتے ہیں، امام اسے سمجھاتے ہیں، امام اسے بتاتے ہیں، پھر ایکسیپٹ کرتا ہے. درجہ ان کا بہت بڑا ہے، لیکن شروع میں وہ ایکسیپٹنس آف ولایت نہیں تھی. جس طرح جناب اور تھے، جناب اور امام حسین کا احترام کرتے تھے بے نسبت نواس رسول، نہ کہ اس کو امام مانتے تھے. امام اگر مانتے تو کبھی مقابلے میں نہ آتے، راستہ نہ روکتے. یہ تو اور ہے کہ وہ احترام اور ادب سیدان لشکر امام حسین نے بھیجا اور خیام حسین میں رہے اور وہاں پہ شیعہ بنے، امام نے ولایت کو منوایا. اسی طرح جناب حجر ابن عدیہ، لیکن ان کی آخرت بہت اچھی ہوئی. امام حسین نے سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے سمجھا، یہاں تک کہ جب امیر شام ان کو مارنا چاہتا تھا تو اس نے کہا علی کو گالی دو. اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. خود جناب حجر ابن عدیہ، عاقبت تو بخیری ہوئی. یعنی اگر ملازم رہو، ہو سکتا ہے کہیں تم بھٹکے ہوئے ہو، لیکن اگر ہمیشہ امام کے ساتھ رہو پوری زندگی تو یہ بھٹکپن تمہارا دور ہو جاتا ہے اور تمہارے وجود میں ایمان داخل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم ہیں، مجلسوں سے اگر جتنا دور جائیں گے، نماز سے جتنا دور جائیں گے، دعائے ندبہ و کمیل سے جتنا دور جائیں گے، اہل بیت کے کلام سے اتنا گمراہ ہوتے جائیں گے، لیکن جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنی تمہیں ہدایت ملتی جائے گی. امیر شام کہتے ہیں علی کو برا بلا کہو، کہتا یہ ہو نہیں سکتا. کہ پھر میں تجھے قتل کروں گا. کہ ٹھیک ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت. اب ایمان دیکھیے، وہاں پہ وہ کردار تھا، امام حسن نے سمجھایا، ولایت کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ کیا. اب اس کا کردار دیکھیے، حجر بن عدیہ کا کردار کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. کہتا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. فرمایا حجر نے بہت تیزی سے نماز پڑھی. امیر شام نے کہا کہ اتنی تیزی سے نماز پڑھی؟ کہا یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو میں نے اتنی تیز پڑھی ہے. کہا کیوں تیز پڑھی؟ کہ کہیں تو یہ نہ سوچے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور آہستہ آہستہ اپنے وقت کو گزارنا چاہتا ہوں. کہ میرے سر کو قلم کرنے سے پہلے میرے بچوں کے گلوں کو کاٹ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ باپ کی موت کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں اور تیرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لیں. پھر میری نگاہوں کے سامنے ان کو شہید کر. بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد حجر بن عدیہ کو شہید کیا جاتا ہے. ابتدا دیکھیے پھر انتہا دیکھیے. ہم دونوں چیزوں کو بیان کرنے والی قوم ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کسی شخصیت پہ تعصب رکھیں، بھائی پہلا اس کا یہ کردار تھا، آخر میں اس کا یہ کردار تھا. اگر یہی غیرت ہر مسلمان کو آ جائے کہ ہاں کچھ لوگوں نے نبی کا پہلے ساتھ دیا تھا، لیکن انتہا دیکھو ان کی کیا تھی. لفظ ہے عاقبت بخیری. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شروع میں اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. سوال یہ ہے جب روح بدن سے نکل رہی تھی اس وقت بھی کردار اچھا ہونا چاہیے.